اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو جناب سیدہ کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض ہے، اور آج ہم بات کریں گے اس مشہور و معروف خطبے کے بارے میں کہ جس کے اندر جناب سیدہ نے ولایت کے حق کو مانگا، جس کے اندر سیدہ نے ولایت کے حق کو اثبات کیا، جس کے اندر سیدہ نے خدا کی عظمت کو بیان کیا، جس کے اندر سیدہ نے توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا، جس کے اندر جناب سیدہ نے رسول پاک کی عظمت، رسول پاک کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا، جس کے اندر جناب سیدہ نے کتاب خدا کی اہمیت، جس کے اندر جناب سیدہ نے اور بہت سارے مطالب کو بیان کیا۔ ہم اس خطبہ کی تفصیل اور تشریح میں نہیں جائیں گے، بلکہ سب سے پہلے اس خطبے کے اندر جو حصے ہیں ان حصوں کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد بلا فاصلہ ہم اس خطبے کا اردو ترجمہ دیکھیں گے کہ اس خطبے کے اندر جناب سیدہ نے دربار کے اندر جو حاکم وقت تھا جناب ابو بکر صاحب، ان کو مخاطب ہو کے کیا کہا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس خطبہ فدق کے اندر چند حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جناب سیدہ نے حمد و ثنا خداوند متعال کی حمد کو بیان کیا، دوسرے حصے میں توحید کو بیان کیا، تیسرا حصہ رسول پاک کی عظمت اور بعثت کے اغراض و مقاصد کے اوپر مشتمل ہے، چوتھے حصے کے اندر کتاب خدا کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا، پھر شرعی احکام کا فلسفہ، اس کے بعد اپنا تعارف کروایا اور لوگوں کی حالت زار کا برملا اظہار کیا، پھر حضرت علی کی شجاعت اور اسلام میں ان کا کیا کردار رہا ہے اس کو بھی بیان کیا، اس کے بعد وفات رسول کے بعد امت مسلمہ کے ناگفتہ بے حالات کو بیان کیا، پھر باغ فدق کی وہ رودات اور غم اور جرت مندانہ اظہار کہ کیوں اس باغ کو غصب کیا گیا اس کو بیان کیا، اس کے بعد انصار سے نصرت کی طلب کی گئی، اور پھر حضرت زہرا نے آخر میں اپنا درد دل بیان کیا۔ ہم چلتے ہیں اس خطبے کے اس متن کے بارے میں کہ اگرچہ خطبہ تو عربی میں ہے، لیکن ہم اس کا اردو ترجمہ آپ سننے والے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، اور تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ بی بی کے جس نے ولایت کی خاطر جان دے دی، وہ بی بی کے جس کے اندر جناب سیدہ نے وہ احتجاج کیا، اور ایک عالی احتجاج اور تاریخی احتجاج تھا کہ جس کے اندر جناب سیدہ نے اپنا حق مانگا اور ولایت کو احیا کیا، اور ولایت کی خاطر جناب سیدہ نے گھر کو چھوڑ کر دربار کو اختیار کیا، اور وہاں پہ جا کر ان معارف کو بیان کیا کہ جو واقعاً ہمارے لیے ایک نصاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس جناب سیدہ پہلے حصے میں حمد باری تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ اب یہاں سے میں جناب سیدہ کے ان کلمات کو کہ جو اردو میں ترجمہ ہیں ان کو بیان کروں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ خطبہ جناب سیدہ نے اگرچہ عربی زبان میں دیا، اس کا اردو میں کیا ترجمہ بنتا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور تمام شکریہ کے جذبات اسی سے مخصوص ہیں جس نے ہمیں غیر محسوس طریقے سے توفیقات عنایت کیں، ہمیں جو آسانیاں فراہم کیں اس پر اس کی ستائش و تعریف کرتی ہوں، اس کی عام نعمتوں پر شکریہ ادا کرتی ہوں جو ابتدا میں اس نے ہمیں عطا کیں، اور ان بے حساب آرام و آرائش پر شکر جو ہمارے لیے مہیا کیں، پھر ان نعمتوں پر بھی اس کا شکر ادا کرتی ہوں جو ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں۔ یہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ نہ تو ان کو شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ رک کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، دیکھیں جناب سیدہ نے جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان نعمتوں کی درست طریقے سے شناخت حاصل کرنے کے لیے، نعمت شناسی کے لیے ہمیں جس دعا کی طرح کا سہارا لینا پڑے گا وہ دعائے عرفہ ہے، کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام نے ان تمام نعمات کا ذکر کیا ہے کہ جو ایک انسان کے شامل حال ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں، نیز انسان ان نعمتوں کی بے پایانی کے ادراک سے قاصر و عاجز ہے۔ اس نے ان نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل و دوام کے لیے لوگوں کو شکر کی دعوت دی، اور ان
ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد و ثنا کا مطالبہ کیا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی تشویق کی۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے توحید باری تعالیٰ کا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و بے مثال و بے نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمہ شہادت ایک ایسا کلمہ ہے جس کی روح اخلاص ہے، اسی سے عاشقوں کے قلوب وابستہ ہیں اور اس کے اثرات سے افکار روشن و منور ہوتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے کہ جس کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، زبان اس کی صفات کو بیان کرنے سے عاجز ہے، عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کو سمجھنا محال ہے۔ اس نے دنیا کی چیزوں کو کسی مادے اور نمونے کے بغیر پیدا کیا، ان کو اپنی قدرت سے بنایا اور اپنے ارادے سے خلق کیا، بغیر اس کے کہ ان کو ان کی خلقت کی ضرورت ہو یا ان کی تصویر گری سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ وہ تو صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا اور طاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا تاکہ اپنی قدرت و طاقت کا اظہار کر سکے، مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لا سکے اور اپنی دعوت کو استحکام دے سکے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا تاکہ اس کے بندے اس کے غضب سے دور رہیں اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہیں۔ یہاں پہ آ کر جناب سیدہ نے تیسرے اس ہدف کو بیان کیا کہ جو اس خطبے کے اندر موجود ہے، وہ ہدف ہے رسول خدا کی عظمت اور بعثت کے کیا مقاصد تھے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے منتخب فرمایا، ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا، ان کو مبعوث کرنے سے پہلے اس وقت منتخب کیا جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں، وحشت ناک تاریکی میں گم تھیں اور عدم کی آخری حدوں میں دبکی پڑی تھیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ خدا کو آنے والے امور سے آگاہی تھی اور زمانے کے تمام تر واقعات پر احاطہ حاصل تھا، نیز اسے تمام مقدرات کی جائے وقوع کی معرفت و شناخت تھی۔ اللہ نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ اس کے احکام و امور کی تکمیل کریں، اس کے قوانین و دستورات کو نافذ کریں اور حتمی ارادوں کو عملی شکل دیں۔ جب رسول مبعوث ہوئے تو دیکھا کہ لوگ دینی اعتبار سے متعدد فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، کچھ آگ میں منہمک تھے اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ انہوں نے دل سے خدا کو پہچان لیا لیکن پھر بھی اس کے منکر تھے۔ خداوند متعال نے میرے والد محترم کے نور کے ذریعے تاریکیوں کو ختم کیا، دلوں سے ظلمت کے پردے کو ہٹایا اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کیا۔ انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا، ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دلائی، ان کی آنکھوں کو روشن کیا، اسلام کے مستحکم قوانین کی طرف ان کی ہدایت کی اور انہیں راہ راست کی طرف دعوت دی۔ پھر خداوند متعال نے نہایت شوق و محبت اور اختیار و رغبت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کو اس دنیا کے رنج و غم سے آسودہ کیا۔ حق تو یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے معبود کے جوار میں ہیں کہ مقرب فرشتے ان کے گرد حلقہ بگوش ہیں۔ رب غفار کی خوشنودی اور خدائے جبار کا سایہ رحمت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت ہو اس کے نبی امین پر جو ساری مخلوقات میں منتخب اور پسندیدہ ہیں، اور اللہ کا سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو ان پر۔